تو کوئی ایک رات کی بات نہیں ہے، تو ایک زندگی اب گزارنے کا طریقہ یہی ہے، اور اس میں جو ہے یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ یہ کاروان. اور اس میں آپ سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ لوگوں کی ہمیں سپورٹ یہ چاہیے کہ جب بھی آپ رپورٹ کریں تو پرسپیکٹو پوچھیں کہ پرسپیکٹو اس بات کا کیا ہے. میں اگر 8 آدمیوں سے 7.5 لاکھ کویکس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں، کیونکہ اگر میرے پاس آج 1700 لوگ بھی ہوں تو وہ بھی کم ہے. لیکن آپ کبھی کبھی موٹیویٹ بھی کریں کہ یار آپ نے اتنے لوگوں سے اتنا کام کیا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے مہینے میں ہم نے 900 انسپیکشن کیے ہیں، 900 سندھ کے، اور 900 میں سے ہم نے تقریباً 650 سیل کیے اور 200 ری سیل کیے. جو لوگوں نے کھول لیے تھے ہم نے دوبارہ جا کے سیل کیا ان کو. تو یہ ایک ایسا مل جل کے کرنے والا کام ہے جس میں آپ لوگوں کی ہمیں سپورٹ چاہیے، اور آپ لوگ ساتھ ہوں گے تو ہم انشاءاللہ اور اس میں کامیاب ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ ڈی سیل اس طرح ہو جاتے ہیں کہ آپ کے، میں نے جیسے شروع میں اپنے کانفرنس میں ہم سے بات کی تھی کہ کئی ایسے ادارے ہیں جس کے لوگ، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ان کے لوگ جا کر ان سے کہتے ہیں ہم کھلوا دیتے ہیں. اب میرے پاس تو کوئی پولیس فورس نہیں جو میں وہاں کھڑی کر کے آؤں. نام میں سے بڑا دیکھیے، مطلب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک آدمی ہے، اس نے کہا میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، حالانکہ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوں، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہوں، میں کھلوا دیتا ہوں. اس نے کھلوا دیا. اب وہ کوئی پیون تھا، کوئی نائب قاصد تھا، اس نے جا کے کھول دیا اس کلینک. اب ہم جب 2 مہینے بعد گئے تو پتہ لگا کھل گیا تو اس کو ری سیل کرتے ہیں پھر ہم. اور ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی انلیگل ڈی سیل کرے گا تو اس کی ایف آئی آر بھی کریں گے، ایف آئی آر کراتے ہیں اس کے خلاف. تو یہ ہم نے پروسیس نیا اسٹارٹ کیا. تو یہ کتنے کراچی کے کن علاقوں میں یہ چیزیں جو آپ نے سیل کی؟ کراچی میں ہر علاقے میں ہو رہی ہے. ہماری روز فیلڈ پلان ہوتا ہے اور ہمارے لوگ ڈسٹرکٹ ساؤتھ، ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ کی سب جاتے ہیں. لیکن اس وقت ہماری میجر کیمپین جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں چل رہی ہے. ڈاکٹر مت سیل کراؤ نا، کویکس کراؤ سیل، ڈاکٹروں کو سیل مت کراؤ. یہی تو میں ساری اب کلیئر کرنا چاہ رہا تھا بات. میرے پاس اس وقت ایگزیکٹ نمبر نہیں، ابھی بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، ابھی اس کا کمیونٹی ڈیٹا آ جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر میں آپ کو پچھلے مہینے کی بتا رہا ہوں تو پورے کراچی میں تقریباً ہم نے 250 کے قریب کی چکی ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ فار امپورٹرز مارچ 31 سے تو یہ لاگو ہو گیا تھا کہ آپ نے اے ڈی سرنج لے کے آنی ہے. فار لوکل مینوفیکچررز یہ تھا کہ جولائی کے بعد سے جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا. سرنج از اویلیبل ان دا مارکیٹ. ابھی جس اسٹیج پہ ہم ہیں یہ ٹرانسفارمیشن اسٹیج ہے. آپ کی پرانی سرنجز جو مارکیٹ میں پہلے مل رہی تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گی، اے ڈی سرنج آئے گی. مگر سب سے بڑی جو رکاوٹ ابھی جو اس کی ہے وہ اس کی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے. یعنی میں ایز این امپورٹر، اگر میں جہاں ایک سرنج میں جو مجھے کاسٹ لیٹ سے اگر پڑ رہی تھی مجھے، یعنی 2 سرنجز کی مجھے کاسٹ پڑ رہی تھی، مجھے اب اے ڈی کی وجہ سے اسی کاسٹ میں اب ایک سرنج آ رہی ہے. تو ایز این امپورٹر، ایز اے مینوفیکچرر، جو را مٹیریلز ہم لے کے آ رہے ہیں اس کی جو ہے ہمیں را مٹیریلز کاسٹ جب بڑھے گی تو نیچرلی جی پروڈکٹ کی اینڈ کاسٹ تو بڑھنی ہے. پھر نقصان کس کا ہے؟ نقصان اس پیشنٹ کا ہے. وائی ڈز ہی ہیز ٹو سفر اینڈ بائی این ایکسپینسو پروڈکٹ؟ یہ پبلک ویلفیئر کے لیے کیا گیا تھا. میرا صرف جو پورا دیکھیے مقصد نیک ہے ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ضروری تھا یہ فیصلہ کرنا اس کے اوپر روکنے کے لیے، یہی سب سے ایک مین چیز تھی جنہوں نے کر دی ہے. اچھا فیصلہ ہے، مگر اس کی امپلیمنٹیشن جب تک یہ پراپر نہیں کریں گے تو رکاوٹیں ایسی آتی رہیں گی. آپ نے بھی انشور کرنا ہے کہ یہ ہر جگہ پھیلے. اس کے لیے پرائسنگ، کیونکہ اتنی سینسیٹیو پروڈکٹ ہے یہ سرنج جو ہوتی ہے، اس میں کوئی لمبے مارجنز نہیں ہوتے اس کے اندر، مگر یہ اتنی پرائس سینسیٹیو ہے کہ اس میں اس کی فیزیبلٹی میں اس کی پرائس میں فرق آئے گا تو لوگ اس کو پرچیز نہیں کر سکتے. پھر آپ انفیکٹ ان اے وے آپ خود ان اے وے آپ اس کو وہ کہیں گے کہ آپ لوگ اس کو ری یوز کرنے طریقہ نکالیں گے اس کو، کیونکہ اتنی مہنگی ہے کہ لوگ کہیں گے یار اسی کو بار بار کس طرح جگاڑ نکالو اس کا، اس کو استعمال کرنے کا. پھر سے تو اس چیز کو روکنے کے لیے اس کو ایسی پرائس پہ لے کے آئیں جس پہ یہ جو کرنٹ جس پہ آپ کی کنونشنل سرنج تھی وہ اس پرائس پہ یہ بک سکے. ہماری صرف یہ ریکویسٹ ہے. ٹیکس کا جو ہے جی وہ 20% ہے، جو بیسکلی سیل ٹیکس جو مین چیز ہے. 17 فار رجسٹرڈ، 20 فار ان رجسٹرڈ. تو سب سے بڑا فرق تو یہی ہے. باقی جہاں تک جو مین فرق ہے وہ یہ ہے کہ اے ڈی سرنج کو جب آپ ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا پلنجر جو ہے وہ لاک ہو جاتا ہے. سوری میرے بھی سامنے نہیں، ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا ابھی. آپ پلنجر پش کریں گے تو وہ لاک ہو جائے گی. اس کو آپ پھر سے ری یوز نہیں کر سکتے. آپ کنونشنل سرنج میں آپ یہ بار بار اس کو سرنج کو آپ نکال کے استعمال کر سکتے. تو یہ پریکٹس عام تھی، یہ پورے پاکستان میں ہو رہا تھا یہ کام. وائی اگین جب آپ اس کو پرائسنگ اس کی ایسی کر دیں گے کہ وہ نارمل ہو، یعنی ایسی پرائس پہ وہ اویلیبل ہو، تو لوگ پھر اس کو راستے نہیں نکالیں گے اس غلط استعمال کرنے کے. اس کے جتنی چیز کو آپ مہنگی کر دیں گے تو جو آپ کے اختیار میں ہے اور وہ آپ کے ٹیکسز ہیں، کم سے کم وہ آپ کم اس پہ دیں تاکہ اس کو پرائسنگ اس کی ایسی آ جائے تاکہ یہ آرام سے ہر جگہ اویلیبل ہو جائے. اٹس اے بگ مارکیٹ. یو ڈونٹ وانٹ ٹو خدا نہ خواستہ کوئی شارٹیج کسی وجہ سے ہو نہیں اس کی وجہ سے. That's all we are